لیکن آج کے مسلمان کی، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری پریشانی دنیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑی پریشان ہوں۔ تو ہم سب کی پریشانی دنیا ہے، اقسام مختلف ہیں، ہے پریشانی دنیا کی۔ تو ایک تو اپنے سوچ سمجھ سے کام لیں، زندگی ختم ہونے والی ہے، اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں اب آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ایسی شروع ہوگی کہ آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے، اچھے یا برے۔ الله أكبر الله أكبر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم یاد الہی میں زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اہم موضوع ہے، اور سوچنا چاہیے۔ پہلے تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کہ آپ کس کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے تو اپنا محاسبہ تو کریں نا، اپنی زندگی کو تو دیکھیں کہ آپ کس کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ تو خاموش ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ سب کے سب، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، فرقواریت ہے، مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو باطل، اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے۔ تو لیکن مختصر بات ہے، فرقواریت کی بات بھی الگ ہے، وہ بھی میں نہیں کہتا۔ ہم سب دنیا کی یاد میں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی امام مسجد ہے مثال کے طور پہ، تب تو ایسے نہیں ہے، تو بس اس نے ایک پیشہ بنا لیا امامت کو کہ میں نے بس اب میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، مسجد میں امامت کراؤں گا، خطابت ہوگی، بچوں کو پڑھاؤں گا، فیسیں آئیں گی، اور امامت کی بھی آئے گی، بچوں کو پڑھانے کا مدرسہ، یہ وہ۔ تو خیال تو دنیا کا ہو گیا نا، آپ کی نظر تو دنیا پر ہو گئی کہ دین کو دنیا کے لیے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امام کا مسجد تنخواہ لینا جائز ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، ہونا چاہیے، لیکن قوم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام کو دنیا کے لیے امامت کا عہدہ نہیں لینا چاہیے۔ امام دنیا کے لیے نہیں آئے مسجد، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت کرے، تو باقی رضاق اللہ ہے۔ بہرحال میں جو موضوع ہے کہ ہم یاد الہی میں زندگی کیسے گزاریں، دیکھیں اس کے لیے بنیادی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہنے کی ایک منزل تو بنائیں۔ ہم سب امت مسلم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، ہمارے ماں باپ، سارا معاشرہ دنیا کی طرف متوجہ تھا، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا تھا، اور اب بھی دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے سب لوگ۔ آپ دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے والدین کو دیکھ لیں، اپنے جو بھی ہے بزرگوں کو، میں آپ بچوں کی بات نہیں کر رہا، بچوں کو بھی آپ نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا۔ آپ کی نظر میں دنیا اہم ہے، تو آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ تصور بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدار الآخرۃ، وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یاد الہی نہ ہو تو دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، لہو ولعب، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو ہمیں منزل بنانا تھا اللہ کو، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی۔
وہ کیسے، وہ تو میں نے آپ کو گزشتہ کلپ میں بتا دیا، 22-19 نمبر ہے، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم نے اللہ کو منزل بنانا تھا اور اپنی زندگی، تمام زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک مختصر عرصہ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، جس کی جتنی بھی عمر ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عرصہ تھوڑا ہے، متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور متاع الغرور بھی کہا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور پھر خبردار بھی کیا ہے کہ دیکھو میرا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات، دیکھو میرا وعدہ تو سچا ہے، جنت کا بھی اور جہنم کی بھی، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں۔ روز حشر جو ہے وہ اللہ کے دیدار کا دن ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ موت، اور وہ دن دور کتنا ہے، وہ یعنی وہ تو آپ بس آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور آپ کی آخرت شروع ہو گئی۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدعے زندگی کو بدلیں، اپنے خیال کو بدلیں، اللہ کو منزل بنائے، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ دیکھیں، ہم پریشان ہیں اپنے ظاہر کے لیے، اور اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ہم پریشان ہیں، بدحال ہیں، اور یہاں تک ہم نے دنیا کو ایسے حاوی کر لیا ہے اپنے اوپر کہ ہم وہ یادیں ہم اگر بھلائیں بھی تو بھلا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ بیوی شوہر میں چپقلش چل رہی ہے تو دونوں ٹینشن میں ہیں، ایسا تو عام ہے، ضروری عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا مزاج تو ملتا نہیں، بیوی اپنی حکومت چاہتی ہے، شوہر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، میری مانو، تو وہ چپقلش تو چلتی ہے، اب دونوں ٹینشن میں ہیں۔ اکثر گھرانے جو ہیں آپ دیکھ لیں پریشان ہیں، بدحال ہیں۔ تو ہم ہماری منزل چونکہ دنیا بنا لی ہے ہم نے، اب ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں۔ سب کی پریشانیاں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے یا آج کے، اور یا اقتدار میں ہے، وزیر اعظم ہے، اب دونوں پریشان ہیں۔ وہ کرسی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے جو اپوزیشن میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری جو وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں میری کرسی چلی نہ جائے، یا میں تو بہرحال دیکھیں پریشانیاں مختلف، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے مسلمان کی، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری پریشانی دنیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑی پریشان ہوں۔ تو ہم سب کی پریشانی دنیا ہے، اقسام مختلف ہیں، ہے پریشانی دنیا کی۔ تو ایک تو اپنے سوچ سمجھ سے کام لیں، زندگی ختم ہونے والی ہے، اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں اب آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ایسی شروع ہوگی کہ آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے، اچھے یا برے۔ قبر میں، قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ قبر یا تو دوزخ کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا آگ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ کی پریشانی اس وقت بھی جو یاد الہی سے غافل ہیں ان کی زندگی جہنم ہے، پریشان ہے، بدحال ہے۔ دیکھ لیں اسپتالوں میں، دیکھ لیں ماہرین نفسیات، تو وہ تو بس یہی مسئلے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے زندگی کو، مدعا کو بدلیں، تو پھر آپ کو دنیا کے خیالات پریشان نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے منزل بنا لی، اللہ کو منزل بنا لیا، جو حق مقصود ہے، حق معبود ہے، حق مطلوب ہے، حق محبوب ہے، پھر جو دیگر عوارضات ہیں چھوڑ دیں اللہ پہ معاملہ، دنیا کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا تقسیم کر دی ہے، جیسی بھی ہے، آپ اس پر راضی ہو جائیں، زیادہ کی توقع نہ رکھیں کہ کبھی تو ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، ایسی توقع نہ رکھیں، بس اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، منزل اللہ کو بنا لیں،
اور یہ بات آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا تو تقسیم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آخرت آپ کی ارادے اور محنت پر چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. من اراد الآخرت وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا پھر اس کے مناسب کوشش بھی کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سعی لہا سعیہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ضروری ہے، آخرت کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کی تفصیل الگ ہے. تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی برابری ہوگی اور اس کی قدردانی کی جائے گی. ہمارا کیا ہے؟ ہم سب مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں، دنیا منزل ہے. آپ کی پریشانی دنیا ہے، میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے لیے پریشان ہیں، آپ اللہ کی یاد میں نہیں بلکہ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اوپر رحم کریں اور خیال دنیا کی بجائے اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. آپ کے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو تقدیر پر راضی رہیں، تقدیر پر راضی رہیں، آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں. ورج الیوم الآخر. تو بہرحال میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.